والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پا آواز بلند محبت اور پیار الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، ذی وقار ساتھیوں، قابل قدر بھائیوں، لائق صد شفقت عزیز نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، عشاقان مصطفیٰ، علماء اولیاء، السلام علیکم۔ اج رمضان المبارک دی 26 تاریخ ہے اور رات 27 دی رات ہے۔ جشن خدا تعالیٰ نے کوئی صورت دے اندر 3 دفعہ فرمایا کہ اے رات قدر والی جائے۔ یہ رات ہے جس دے اندر خدا تعالیٰ نے فرشتیاں پیدا یہ رات ہے جس کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کا مادہ خدا تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ اور یہ رات ہے کہ جس رات میں رب تعالیٰ نے قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اس واسطے اشتہاراں تے تساں اج دا موضوع پڑھے ہے جشن نزول قرآن۔ سبحان اللہ۔ تو میں قرآن دی عظمت اور جنہاں قرآن نو سینے لایا
جنہ اس نو اپنایا جنہ عمل کمایا اور جنہ نے ادھے نال لائی قرآن نے کمیں لا کے نبھائی اس ساریاں گلاں ہونگیاں لیکن جو توڑا ذوق اس نے بھی ساتھ دیتا تھے توجہ فرماؤ میں جن آیات توڑے سامنے تلاوت کیتے انہاں دا آغاز حروف مقطعات ہوندہ ہے فرمایا الف لام میم یہ حروف مقطعات جتنے بھی مکاتب فکر دے لوگ نے جتنے نے بھی ترجمہ کیتے قرآن حکیم دے اندر جتھے جتھے بھی حروف مقطعات نے شاید کچھ کدے توجہ کیتی یا نہیں حروف مقطعات دے تھلے کسی نے ترجمے دی جرت ہی نہیں کیتی انہاں دا کسی نے ترجمہ نہیں کیتا زیادہ تو زیادہ کسی دی ذہنی پروازے تے ہوئے وے کہ الف تو مراد میں کہ ساڑا خیال ہے رہ کہ الف تو مراد اللہ دی ذات ہے لام تو مراد جبریل امین دی ذات ہے میم تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے صلی اللہ آج تے آپ انہوں جلدی کوئی نہیں نا آج تے نہیں جمعہ قضا ہوئے گا توڑا جمعہ دے بھی تو انہوں بڑی فکر ہونی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر میں دسنے کہ قرآن آباد بھی کردہ ہے ایک قرآن برباد بھی کردہ ہے میرا رب فرمان دے بڑے نے جڑے اس نو پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے بڑے نے جڑے اس نو کانڈ کر کے برباد ہو جاندے جنہاں نے قرآن نبی دے عشق دے اندر پڑھیا اوتے مہر علی ہو گئے اوتے داتا گنج بخش علی ہو گئے وہ ہند الولی ہو گئے وہ غوث جلی ہو گئے وہ مولا علی ہو گئے نعرہ ٹھیک ہے ترتیب ٹھیک نہیں اللہ کرے تسی بھی جیو توڑے نال میں جیو کٹھے جیویے مریے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر میں اس دی وضاحت کرنا چاہنا کہ بعض آباب نے قرآن تے پڑھیا لیکن انہوں نے قرآن نے فائدہ نہیں دیتا قرآن کی یہ رحمت تسی کہو گے رحمت کسی نے نقصان بھی دین دی نہیں ہوندہ ہے بارش کی ہوندی رحمت بارش تے ایک کوئے
جدوں پھلاں تے برس دیئے تے مہک آندی خوشبو بڑھ دی وہی بارش جدوں اروڑی تے پہندی تے بدبو ود دی قرآن رحمت ہے لیکن کدے واسطے مومن واسطے اسے واسطے ابتدا وچ فرمایا ہدل للمتقین اے ہدایت واسطے متقی لوگاں دے متقی کون ہے اس تے اگے انشاءاللہ بات ہوئے گی جس نے قرآن پڑھ کے تے قرآن والے چ عیب تلاش کرنے شروع کر دیتے اس نے فائدہ نہیں دیتے ساری رات پہ پڑھے انہوں حاصل کچھ نہیں ہوئے گا جس نے نبی دے عشق وچ پڑھے جس نے نبی دے عشق وچ پڑھیا تو حضور دی بارگاہ دے اندر ایک قرآن جبریل لے کے آیا بات ذرا قابل توجہ ہے کیا نے کیا کہ جبریل لے کے آندہ سی تے نبی رو خبر ہوندی سی جبریل آ کے دستا سی تے نبی پاک نو خبر ہوندی سی لہذا جبریل استاد نبی پاک شاگرد لیکن میں ایک گل پوچھنی ہے کہ ایک کتاب لے کے جبریل نبی کریم کو لائے یا میرا نبی جبریل دے بوئے تے کتاب لین گیا اتنا مشکل سوال تے نہیں میں کیتا جبریل حضور دے بوئے تے آئے پاگلا ایک دفعہ نہیں جبریل 24,000 مرتبہ تے چل کے دروازے تے شاگرد ہوندا ہے استاد کدے نہیں بار بار شاگرد دروازے تے آئے اور جبریل دا علم بھی سن لے تے میرے نبی دا علم بھی سن لے قرآن لے آندہ ضرور ہے جبریل نے لیکن اس دی حقیقت یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ سرکار دی بارگاہ دے اندر جبریل قرآن لے کے آئے اے حروف مقطعات ہوں ذرا نظر مارو میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے آج عرض کر دینے الف لام حدیث پاک دے اندر سرکار نے فرمایا علمتو و فہمتو یا جبریل میں جان گیا میں پہچان گیا جبریل اگے چل جبریل عرض کر دینے سونے الف لام سرکار نے فرمایا علم تو وفہم تو یا جبریل اگر چل جبریل عرض کر دینے سرکار نے فرمایا میں جان گیا میں پہچان گیا جبریل اگے چل عرض کی
سرکار نے فرمایا میں جان گیا میں پہچان گیا جبریلا اگے چل محبوبانو سرکار نے فرمایا جبریلا میں جاننا کلام ہن پیا ہوندا محبوب فرما دے نے میں پہلے دا جاننا جبریل عرض کر دے نے سونے آیا سرکار نے فرمایا جبریل میں جان گیا میں پہچان گیا جبریل علیہ السلام حدیث پاک دے اندر آندے نے میرے نبی دا دربار تے جبریل کمدا پیا جبریل کمدا پیا سرکار نے فرمایا جبریل کی ہوئی عرض کی تھی سونے تیرے علم دی جلالت ویکھ کے میں گھبرایا فرمایا جبریلا معاملہ کی عرض کی تھی آقا منو اس کلام دی قسم کلام میں لا کے آیا لیکن میں نہیں جانتا الف لام میم کیے کاف یا عین صاد کیے نون والقلم کیے طٰہٰ ما کیے یاسین کیے میرے نبی نے فرمایا اے جبریل گھبرانے کی ضرورت نہیں نہ جبریل جاندا ہے نہ میکائیل جاندا ہے نہ اسرافیل جاندا ہے نہ عزرائیل جاندا ہے آدم تو عیسیٰ تک کوئی نہیں جاندا آقا پھر کون جاندا ہے فرمایا یا تیرا خدا جاندا ہے یا تیرا مصطفیٰ جاندا ہے فرمایا تم فکرہ بچنا پہ یاران دیاں گلاں یار جان یاران دیاں گلاں یار جان فرمایا اے راز و نیاز دیاں گلاں نے یا محب جان دے یا محبوب جان دے اگے چل جبریل کی عرض کر دینے ذالک کتاب لا ریب فیہ اور تسی پڑھ کے دیکھو دنیا دے اندر بڑے بڑے عظیم مصنف ہوئے بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں لیکن اج تک کسے ماں دے لال نے اے جرت نہیں کیتی ہر کتاب دا تسی دباچہ ابتدائیہ پیش لفظ کہہ لو تسی پڑھ کے دیکھو ابتدائی اوراق دے اندر مصنف اے بات لکھن تے مجبور ہو گیا کہ جڑا کوئی اس کتاب نو پڑھے اس صاحب دی خدمت عرضے اس دے اندر جڑی غلطی ہوئے میں نو آگاہ کر دے وے دوسرا ایڈیشن جنو چھپ کے آئے اس غلطی نو دور کر دیتا جائے آج تک کسے ماں دے لال نے اے جرت نہیں کی تھی کہ جو کچھ میں لکھ دیتا ہے اس دے وچ شک کوئی اس دے وچ پر ایک کتاب ایسی بھی آئی
کتاب والے نے کتاب بھیج کے ناز کیتا فرمایا پڑھن والے اے وچ شک نہ کریں بولو بولو اے وچ کتاب زال کر کتاب لا کتاب لا ریب بولو ایک کتاب ذرا للکار کی اچھی آواز آوے لوگ دن روزہ رکھ دینے کاموں کی والے رات نو رکھ لے ایک کتاب بولو بولو کتاب اے ذرا کٹھے ہو کے چلنا اے کتاب لا ریب جے جنہیں شیشہ بیکھیا تے قرآن نازل جنہیں چادر تانی تے قرآن نازل جنہیں چادر ہٹائی تے قرآن نازل جنہیں سرما پایا تے قرآن نازل جنہیں قدم رکھیا تے قرآن نازل جنہیں قدم چکیا تے قرآن نازل جڑا غارہ چاہے قرآن بن جاوے جڑا یارہ چاہے قرآن بن جاوے پھر پتہ لگتا ہے کہ کتاب لا ریب تے کتاب والا نبی بھی جڑا رب نے قرآن نازل کیتا ہے اے میں تم دسنا کہ ادا انداز کیے نزول دا اے بے مثل کتاب ہے کیے تسی کہو گے کیوں میرا بھی یہی سوال ہے کہ کیوں اس واسطے کہ ایک کلام الہی اللہ دا کلام ہے اس واسطے بے مثل ہے نہیں جے کرے کلام الہی تے تورات بھی کلام الہی زبور بھی کلام الہی انجیل بھی کلام الہی اے بے مثل اس واسطے کہ دی نسبت بے مثل نال اس دی نسبت اور پھر آؤ تورات دا انداز کیے نازل ہوندہ زبور دا انداز کیے انجیل دا انداز کیے واری آئی موسیٰ علیہ السلام دیا اللہ کتاب چاہی دیئے فرمایا کوہتور تے آمی واری آئی عیسیٰ علیہ السلام دیا اللہ کتاب چاہی دیئے فرمایا مقام زنجبیل تے آ واری آئی داؤد دیا اللہ کتاب چاہی دیئے فرمایا پہاڑی تے آ جا موسیٰ علیہ السلام کو تور دی چوٹی تے آئے کتاب چھپی چھپائی ٹھپی ٹھپائی تورات مل گئی فرمایا اساں قانون بنا دیتا ہے کتاب نازل کر دیتی تم بھی پابند اس قانون دا تیری امت بھی بولو بولو لیکن واری آئی یار دی واری آئی فاطمہ دے ابا جان دی واری آئی حسین دے نانا پاک دی واری آئی بلال دے آقا دی واری آئی صدیق اکبر دے مرشد دی جبریل فرمایا جبریل تھے 23 سال لگنے میں بولو بولو تھے 23 یا اللہ 23 سال کیوں انجیل اکو واری تورات اکو واری زبور بھی یا اللہ تھے 23 سال کیوں لگنے میں فرمایا انجیل دے اندر اسا اپنی مرضی ورتی زبور دے اندر اسا اپنی مرضی ورتی تورات دے اندر اسا اپنی مرضی ورتی اتھے 23 سال کہاں لگنے میں کچھ میری مرضی تے کچھ میرے یا جدو چادر مبشر دی تان کے لیتے گا میں ادو کواں گا یا ایوہ المدثر ما
پھر کملی لے کے گناہگارانی خاطر محراب دے اندر رونا شروع کیتا آواز آندی یا ایوہ المزمل ذرا سمجھن دی کوشش کر سجنا میرے نبی دیاں اداواں بدل دیاں گئیاں رب دیاں نداواں بدل دیاں گئیاں موسیٰ علیہ السلام کتاب پیچھے آئے موسیٰ علیہ السلام کتاب موسیٰ علیہ السلام کتاب دے پیچھے آئے نے عیسیٰ علیہ السلام کتاب دے پیچھے آئے نے داؤد علیہ السلام کتاب دے پیچھے آئے نے یا اللہ ہن قرآن تے قرآن والے دیواری آ گئی ہے فرمایا اے جبریل میرا یار قرآن پیچھے نہیں آئے گا بلکہ جدر جدر یار جائے گا پیچھے پیچھے قرآن آئے گا پیچھے 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 قرآن پاک تے ذرا نظر مارو نا قرآن حکیم دے اندر کچھ صورتاں نے مکی تے کچھ نے دیکھو نا میرے بارے کسی اور دوست دے بارے تسی کون ہو جی ملتانی تسی کون ہو جی میں سیال کوٹی ہیں پہ اینا بندیاں دے تے دو وطن ہو گئے یا اللہ تیرے قرآن دے بھی دو دیس ہیں کچھ مکی ہے تے کچھ بولو بولو کچھ مکی تے کچھ اس دی وجہ کی قرآن تیرا لیان والا بھی کو آیا بھی کو تے بھیجن والا بھی ایکو کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے چکر کیے فرمایا مولوی جدوں میرا یار مکے دے اندر سی جڑا قرآن مکے آیا وہ مکی ہو گیا یا اللہ قرآن تیرا مکی کیویں فرمایا جدوں یار مکے دے اندر جڑا قرآن مکے آیا وہ مکی ہو گیا جدوں یار مدینے دے اندر آ کے ڈیرا لایا جڑا قرآن مدینے آیا وہ مدنی ہو گیا ہر نبی کتاب پیچھے آیا لیکن میرے نبی دے پیچھے کتاب آئی کہ محبوب غارہ میں چایا میرا رب فرمانا سال یسنائیل اذہما فی رب انہاں غاران دا ذکر چھیڑیا جتھے یار دے قدم لگے بولو بولو جتھے یار دے ایک کتاب کڑی فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فیہ ادھ وچ شک کوئی نہیں بولو بولو ادھ وچ یا اللہ اجے تے کسی نے شک کیتا نہیں تے تو پہلے فرما دیتا ہے دے وچ شک نہ کرے فرمایا میں شکیاں نوں ویکھدا ساں پیا کئی کہن گے اے خدا دا کلام نہیں تے کئی کہن گے اے پورا نہیں بولو پورا نہیں تواڈے تے گمان نہیں کہ کہندے 40 سن 30 رہ گئے 40 سن لالیاں قصبہ ضلع جنگ دے اندر اتھک ساڑھے عالم ہوئے نے علامہ قطبی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ دے ولی سے 40 والیاں نال آپ دا مناظرہ ہویا اس گل تے انہاں کہا جی یہ قرآن پورا نہیں آپ نے فرمایا پورا ہے انہاں کہا نہیں 40 سن 10 وچ کوئی نہیں جدوں مناظرہ ہویا تے موضوع یہی سی تے انہاں دا مناظر بھی بیٹھ گیا
آپ بھی کرسی مناظرہ تے آئے تے آپ نے استقبالی خطبے دے اندر پڑھیا الحمدللہ رب العالمین. مناظرے جڑا مقابلے تے مناظر آیا سی اس نے شور پایا. انہیں آکھیا کہ پڑھیا لکھیا بندہ لے آؤ میرے مقابلے دے اندر. اس نے یہ بھی نہیں پتا بھی الحمدللہ رب العالمین ہے کہ رب العالمین ہے. رب العالمین پہ پڑھ دیں تو یہ نہیں پتا کہ بے دے تھلے زیر ہے. آپ نے دوبارہ پھر پڑھیا الحمدللہ رب العالمین. اس نے شور پایا. انہیں آکھیا کہ عالم کو پڑھیا لکھیا بندہ لے آؤ. آپ نے تیسری مرتبہ پھر پڑھیا الحمدللہ رب العالمین. اس نے کیا کی کر دیو؟ آپ نے فرمایا مولوی صاحب مناظرہ پھر میں جت لے جائے. میں کیا کہ میں آپ نے فرمایا مولوی صاحب 1400 سال گزر گئے نے تے تسی میں نو زیر دی زبر نہیں پڑھن دیں دے تے قرآن دی تباہی ہوندی رہی تے انہوں نبی کتھے سی تے خاص کر کے توڑا مولا علی کتھے سی. 1,24,000 صحابہ سن. یاد رکھو اس چیز تے ایمان رکھو جشن نزول قرآن منان والے ہو کہ ایک قرآن مکمل ہے اور اس کے اندر وعدہ گاٹا مشرق مغرب ہو سکتا ہے شمال جنوب ہو سکتا ہے لیکن قرآن بھی زیر و زبر دے اندر فرق ہے. چونکہ رب نے پہلیاں کتاباں بھیجیاں فرمایا موسیٰ میں کتاب دے دیتی ہے کتاب جانے تو جان. عیسیٰ میں کتاب دے دیتی ہے کتاب جانے تو جان. داؤد میں کتاب دے دیتی ہے کتاب جانے تو جان. لیکن جدوں یار دیواری آئی تو کی فرمانا ہے؟ فرما اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سوڑیا کتاب تیری تے حفاظت میری. کتاب تیری بولو بولو کتاب تیری تے حفاظت. اے سوڑیا میں قیامت تک اس کی زیر زبر نہیں ہون دیا گا. میاں صاحب دا کلام اختر صاحب پڑھ رہے سن. عاشق کہندے نے قرآن ہے یہ قرآن عارف کھڑی میاں محمد جیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے سونیا اساں تے اے نچوڑ کڈیا کہ زیرا زبرا تے شدہ سب شان تیری وچ آیا آمان خبر نہ کائی ایک خاصا رمضان پایا. قرآن دا اعجاز دیکھو ہے. تورات بھی اللہ دا کلام ہے زبور بھی اللہ دا کلام ہے انجیل بھی اللہ دا کلام. لیکن تورات تو پوچھو کس رات آئی ہیں کدے وال آئی ہیں کس زمانے چاہیے ہیں کتھوں آئی ہیں. تورات چپے زبور کو سوال کرو زبور چپے انجیل کو سوال کرو انجیل چپے. لیکن جب قرآن پہ سوال کیتا کدو آیا قرآن نے اس کا جواب دیتا اے اللہ نے قرآن کدو آیا. قرآن بولیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہہ دے
دو ذرا سبحان اللہ للکار کے قرآن نے دسیا میں ماہ رمضان دے اندر نازل ہویا میں ماہ رمضان دے اندر آیا اے اللہ دے قرآن اس تو پہلے تیرا ڈیرا کتھے سی تیری رہائش گاہ کتھے سی قرآن نے جواب دیتا لوح محفوظ میں نا بھی آج میں گلہ کو دور کر دیا پتہ نہیں راجہ ریاض صاحب کتنے نے گھر ستے نے کہ آئے نے اجھے نہیں نہ آئے انہوں نے بڑی خواہش سی ریاض صاحب ذرا قرآن پڑھی جاؤ اے اللہ دا قرآن تو کدوں آئے دن آئے یا رات نو آئے قرآن نے دسیا میں آیا رات نو آیا کیڑی رات کہہ دیو سبحان اللہ پیار نال در آواز آوے محبت نال للکار کے بولو القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قرآن نے دسیا جس رات میں آیا اور رات بڑی قدر والی بولو بولو اور رات بڑی للکار کے درآباد نہیں ہوندی اور رات بڑی اجڑیاں بار دے گاں پیاں پکڑیاں نے ساریاں تساں مکانیاں نے ذرا مل کے آکھو اور رات بڑی قدر والی اور توجہ فرماؤ محققین نے فرمایا کہ اتھے اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ لفظ لیلۃ القدر اس صورت دے اندر فرمایا اور اس دے 9 حروف نے 3 دفعہ فرمایا محققین نے اس دے وچوں ایک نقطہ تلاش کیتا فرمایا کہ شب قدر دی رات کیڑی یہ 9/3 دی رات ہیں 9/3 اے 27 دی رات لیلۃ القدر دی رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں کی علم ہے ایک کیڑی رات اس دی عظمت کی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ بعد نے اس کا ترجمہ ایک کیتا ہے کہ اے نبی تو نے نہیں جانا کہ رات کیا ہے لیکن میں ایک گل پوچھنا جڑا نبی رات نو نہیں سمجھیا او خدا دی ذات نو پھر کیوں سمجھیا جڑا نبی اس کا ترجمہ انج نہ کرو کہ تو رات نو نہ سمجھیا بات نبی دی نہیں ہو رہی بات تیری میری ہو رہی یا اللہ کیڑی رات فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینے نالو ایک رات بہتر 1000 مہینے نالو ایک رات جس رات قرآن آیا اور رات 1000 مہینے نالو بہتر جس رات کے اندر قرآن والا آپ آیا اس رات عظمت کون دسے کیونکہ اگر نبی دی ذات نہ ہوندی کائنات نہ ہوندی نبی دی ذات نہ ہوندی لیلۃ القدر دی
توڑا سنن دا انداز بدل جائے نا لوگاں نو روزہ دنے لگ دے تو انو رات نو بھی لگ گئے اللہ کرے انج پکا پکا لگ جائے مطلب ہے کہ تو انو عادت ہو جائے روزے دی لیکن شاید تساں علماء کو بھی سن لیا بے زبان دا ہی روزہ ہوندہ ہے زبان دا روزہ ہوندہ ہے کہ زبان چو بندہ مندہ نہ بولے سبحان اللہ درود پڑھنا تلاوت کرنی اس دا روزہ نہیں اس تے پابندی نہیں آؤ گل کریے جنہ قرآن نو سمجھیا جنہ قرآن نو ایک او بھی نے نا جنہ نو خیر نال صف تے بھی نہیں ہوندہ پشاور تو چل کے کراچی تک لگے جاؤ تے ایک کوئی طرز رجسٹرڈ کرائی نہیں پتہ لگتا بھی دادا پہ پڑھ دے یا پوترا پہ پڑھ دے لیکن سنی الحمدللہ جنہوں قرآن پڑھ دے کہہ دے سبحان اللہ ایمان نال رسو قرآن تے اوہی ہے لیکن کئیاں نو صف تے نہیں ہوندہ کئیاں نو مسلح تے نہیں ہوندہ لیکن یہ قرآن جب حسین پاک دے والد گرامی نے پڑھے انہاں دا انداز کی سی کہہ دے نا سبحان اللہ امام الاولیاء سلطان الاولیاء منبع ولایت اے میرے کول تے ہر رنگ ہے نا تے میں پہلے جس رنگ گفتگو کر رہے ہیں تقریب جس انداز طرز و ترنم کر رہے ہیں اپنا پسند بھی اپنی اپنی ہے نا کہیں دی اے بھی فرمائے سی کہ تھوڑا جا ذرا سریکی دی طرز سانو اج کچھ سنانا تے میں انہاں دی تمنا پوری کر رہا سا ہن واللہ عالم تہاڈی تمنا کیے سنن دی یا بار دیگاں دی اجے روزہ رکھن دا ٹائم ہے معاف کرنا جڑا پیچھے کھادا جی او ہضم کر لو کئیاں نو مسلح تے نہیں آندا لیکن اسی کدے غلام حسین دے بابے نے بھی قرآن پڑھے ہے نا میرے نبی دے ویر نے قرآن پڑھے ہے تے کیویں پڑھے ہے مدارج النبوت دے اندر شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے مولا علی کہہ دیو مولا مولا علی دا نام آوے تے اتنے ٹلے مولا شیر خدا حیدر کرار شیر خدا نے پوڑے کے سوار ہوندہ پروگرام بڑھایا آپ نے رکعت کے اندر پیر رکھیا ہے کوڑے دولت والا کے اجے دوسری رکعت تک پیر نہیں پہنچیا میں تیرے انداز تلاوت لکھا جلد آوار چھڑا آپ نے رکعت کے اندر پیر رکھیا تے پڑھنے الحمدللہ رب العالمین دوسری رکعت تک آپ کا پیر نہیں پہنچیا الحمد دی علم تو چل کے والناس دی سین تک سارا قرآن ختم کر دیتا ایک وہ بھی نا غیر المغضوب غیر آخر ساڑھا مکے والے انہاں عقیدہ رہتا ہے میں مکے والے بھی پڑھ دیں سہولتی مذہب مکے والے کنیاں تراویاں پڑھ دیں تے اے یار مصر والے وی یمن والے شام والے پاکستان والے افغانستان والے
انہاں پھر آپ کڑے ہے نا مکے والے نال عقیدہ رل میں مکے والے تسی قرآن سن لو اے توڑے کل کیسٹا موجود نے رات میں ٹی وی تے تراویحاں وکھائی جانی نے تسی دیکھ لو وہ ولد ضالین نہیں پڑھ وہ ولد ضالین پڑھ دینا باقری چل رہی سی شیر خدا مولا علی نے بھی قرآن پڑھیا ایک رکعت کے اندر پیر رکھیا صدقے تیری تلاوت تو مجھے دوسری رکعت تک پیر نہیں پہنچیا والناس کی سیل تک قرآن ختم کر دیتا پر آتن دساں جنوں پاپ بنی ہوئے ماں دارا ہوئے تے پتر قرآن کمیں پڑھ دے ہر نے قرآن پانی پی کے پڑھے ہر نے قرآن کھانا کھا کے پڑھے ہر نے قرآن ادوں پڑھے جدوں سر درد نال سی پر حسین نے قرآن ادوں پڑھ کے دسیا درد کربلا کے اندر پیا لیکن سر حسین دا کوفے دیاں گلیاں چ قرآن دی تلاوت کردا گزریا بات کتھوں چلی ذالک ایسے رہنا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس دے وچ شک کوئی نہیں بولو بولو اے دے وچ تے قرآن میں شک کوئی نہیں تے قرآن والے وچ شک کیوں کرنا ہے پڑھ کے دیکھو نا زمانہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تے دہلی دا بازار ہے آؤ مسلمانوں میں دساں قرآن وچ کتنی سچائی ہے میرا رب ایمیں نہیں فرماندہ اے دے وچ شک کوئی نہیں پر او کب نہ ہوئے مولوی صاحب سننا ہے کہ انہاں کہ بسم اللہ پڑھ کے دریانو وڑ جی بندہ ڈوبدا نہیں انہاں کہ مولوی جی وڑو ہاں بڑا مجبور کیتا مولوی صاحب مولوی نے قسمہ ہوں دی بڑا مجبور کیتا انہاں کہ بڑھنا ہی پہننا انہاں کہ یار گال سنے ایک محنت ماننا بڑھتے میں جاننا ہوں بسم اللہ دی برکت جو میں بیان کی تھی لیکن میری لات نو در رسا پال قرآن تے یقین ہوندہ تے رسے دی لوڑ نہیں سی بولو بولو رسے دی جنا یقین نال قرآن پڑھیا دہلی دا بازار شاہ عبدالعزیز محدث دہلی دا زمانہ بازار بچ ایک عیسائی ایک پادری ایک فرنگی کتا ہاتھ وچ انجیل لے کے تے ادھے تے مثالہ مڑے ہے اس قسم دا کہ جس مثالے تو بعد اگ اثر نہیں کر دی چوک وچ آ کے کھڑا ہو گیا تماشائی تو اڈے میرے برگے مسلمان کچے پلے کھڑے انہیں چوک وچ اگ جلا دی تھی اگ جلا کے کہنا مسلمانوں تو آدھا دعویٰ قرآن سچی کتاب ہے سادہ دعویٰ انجیل سچی تسی کہتے ہو قرآن سچا آؤ میں انجیل اگ وچ سٹنا ہوں تسی قرآن اگ وچ سٹو جڑی کتاب سچی ہوئے گی بچ جائے گی جڑی جھوٹی ہوئے گی سڑ جائے گی جڑی جھوٹی ہوئے گی سڑ جائے گی جڑی سچی ہوئے گی بچ جائے گی مسلمان تو اڈے میرے ورگے سن دے رہے ایک نوجوان اٹھیا تے اس دا انداز کی اس دا بولو بولو اس دا اس نے شاہ صاحب دی چوکھٹ وال منہ کیتا تے جدو منہ کیتا تے منہ بغداد والے سی قدر سی شاہ صاحب دی چوکھٹ تے رستے چوندی سی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دی پر اس دا رخ
تھوڑی فرمائش بھی پوری ہو جائے تو میں کہنا گال ہو جڑی موقع دیے ہوئے تے منہ بغداد والے کر کے کی کہنا سن فریاد تجھے نوجوان ہو میں بڑھا بننا سن فریاد پیرا گیا پیرا آج تسی بھی بغداد والمو کر کے ہاتھ دویں جوڑ کے لڑا فریاد کرو سن فریاد پیرا گیا پیرا میری عرض سنی کن کر کے فسیا بچی گبرانے جتھے مچھ نہ بیندے ڈائے کے شاہ جلانی محبوب سبحانی تو میری خبر لو جھٹ کر کے اوپر پیر جنازہ امیران باہو تے کتی لگ دے تر کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے دیوی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ بچایا عرض کی تیر سونے آؤ ایک فرنگی کتے نے اج اسلام کی غیرت نو للکاریا چیلنج دیتا ہے کہندہ ہے چوک اگ جلا کے تماشائی جمع کیتے سوں تے کہندہ ہے میں انجیل سٹنا تسی قرآن سٹو آپ نے فرمایا کسے نے اس نے جواب نہیں دیتا عرض کی تھی حضور کسی دی جرت نہیں پئی اے سنہ محدث جنہاں دسیا کہ اسی صرف حجرے دے نمازی نہیں میدان دے غازی بھی شاہ صاحب نے حدیث دی کتاب بند کر دیتی فرمایا عزت اسلام دا مسئلہ آگئے شاہ عبدالعزیز محدث سے دیر بھی اٹھے